کیا آپ کسی ایسی مچھلی کے بارے میں جانتے ہیں کہ جو کبھی مردہ تھی لیکن بعد میں زندہ ہو گئی؟ کیا کبھی آپ نے کسی ایسی مچھلی کے بارے میں سنا ہے کہ جو جہاں پر تیرتی ہوئی جاتی وہاں پہ راستہ جم جاتا، ٹھہر جاتا، پتھر کی طرح کا ہو جاتا؟ یقیناً آپ ایسی مچھلی کے بارے میں نہیں جانتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے ایک ایسی ہی مچھلی کا ذکر ہوگا، اور مجھے امید ہے کہ آپ ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے تاکہ معلومات سے حقیقی طور پر فائدہ اٹھا سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان کاشف اکرم۔ آج آپ کے سامنے ذکر ہونا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مچھلی کا۔ کیا ہے یہ واقعہ؟ کیا ہے اس کی ڈیٹیل؟ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کو واعظ و نصیحت کر رہے تھے۔ ایک شخص مجمع میں سے اٹھا اور سوال کرنے لگا کہ اے اللہ کے رسول، ہم سب میں کون ہے وہ شخص جو سب سے زیادہ علم رکھتا ہے؟ تو آپ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ تک اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، تو میں ہی ہوں وہ جسے سب سے زیادہ علم حاصل ہے۔ اللہ کو یہ ادا پسند نہیں آئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو علم کی نسبت اللہ کی طرف کرنا چاہیے تھی کہ اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ وہ کون ہے۔ اللہ نے وحی کے ذریعے آپ کو بتایا کہ ہمارے برگزیدہ بندوں میں سے ایک ایسا بندہ ہے جس کے پاس تجھ سے زیادہ علم ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خواہش پیدا ہوئی، اللہ سے پوچھا کہ اللہ، اس شخص سے ملنے کا کیا سامان ہوگا، کس طرح ممکن ہوگا اس شخص سے ملنا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم چلتے ہوئے جانا، جہاں دو سمندر مل رہے ہوں گے وہاں تمہاری ہمارے اس برگزیدہ بندے سے ملاقات ہوگی، اور اپنے سامان میں ایک مردہ مچھلی رکھ لینا۔ جب اللہ کے حکم سے اس مردہ مچھلی میں جان پڑے گی اور وہ سمندر کی طرف راستہ بناتی ہوئی جائے گی، وہ مقام ایسا ہوگا جہاں تمہاری ملاقات ہمارے اس بندے سے ہو۔ میں آپ کے سامنے یہ جو ڈیٹیل پیش کر رہا ہوں، یہ ڈیٹیل صحیح بخاری میں موجود حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حدیث موجود ہے جس کے اندر یہ ڈیٹیل ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم، اپنے ساتھی حضرت یوشع بن نون کو ساتھ لیا اور سفر کے لیے روانہ ہوئے۔ اب چلتے گئے یہاں تک کہ وہ مقام آ گیا قریب جہاں آپ کو پہنچنا تھا، لیکن آپ کی آنکھ لگ گئی اور ساتھ ہی حضرت یوشع بن نون بھی جو ہے وہ ٹھہر گئے۔ ایسے میں سامان سے، تھیلے میں، زنبیل میں جو آپ نے مچھلی اللہ کے حکم سے رکھی تھی، اس میں جان پڑ گئی اللہ کے حکم سے، اور وہ نکل کر سامان سے سمندر کی طرف جانے لگی۔ اب وہ مچھلی جہاں جہاں سے پتھر پہ گزرتی وہاں ایسا نشان پڑ جاتا جیسے برف جم گئی ہو، تو جمع ہوا نشان اس سے پڑ گیا، راستہ سا بن گیا، نشان سا بن گیا کہ کس طرف جانا ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے، اور حضرت یوشع بن نون کو بھی بھول گیا مچھلی کا ذکر کرنا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون دونوں سفر آگے کرتے ہی گئے، اور اگلے دن صبح کے وقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھوک سی محسوس ہوئی، تھکان محسوس ہوئی، تو آپ نے یوشع بن نون سے پوچھا کہ ہم نے وہ سامان میں جو مچھلی رکھی تھی لاؤ، نکالو کہ ہم کچھ اپنی بھوک مٹانے کا
سامان کریں۔ یہ بھی دلچسپی سے خالی بات نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سارے سفر میں اس مقام تک پہنچتے ہوئے کوئی تھکان نہیں ہوئی تھی جہاں اللہ کے حکم سے پہنچنا تھا، لیکن جب اس سے آگے چل پڑے، آگے نکل گئے، اپنی منزل کو پیچھے چھوڑ دیا، تب آپ کو تھکان محسوس ہونے لگی۔ تو حضرت یوشع بن نون نے کہا کہ وہ مچھلی تو ہمارے سامان سے فلاں مقام پر نکلی تھی اور اس نے سمندر کی طرف عجب رستہ بنایا تھا، اور یہ میں کہنا آپ سے بھول گیا، اور مجھے شیطان نے ہی یہ بات کہنے سے بھلا دیا تھا، بہکا دیا تھا۔ وہ واپس اپنے قدموں کے نشان پر اس جگہ پر پہنچے، اور راستہ جو مچھلی نے بنایا تھا، جمع ہوا جو راستہ بن چکا تھا، اس پر چلتے ہوئے وہ آگے گئے تو وہاں چادر میں لپٹے، لباس میں پوری طرح لپٹے ہوئے ایک شخص سے آپ کی ملاقات ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، اور اس شخص کا نام تھا حضرت خضر علیہ السلام۔ تو یہاں تک آج آپ کے سامنے یہ بات رکھنی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مچھلی کا یہ واقعہ تھا کہ جو مردہ حالت میں اپنے سامان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رکھی، لیکن اللہ کے حکم سے اس میں جان پڑی، وہ زندہ ہوئی، اور پھر اس نے سمندر کی طرف چلتے ہوئے ایسا جمع ہوا راستہ، جمع ہوا نشان بنا دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہ جس پر چل کر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔